الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انبیاء کرام بعثت سے پہلے بھی کفر و شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، اس سے متعلق شبہات کا رد۔ سوال کیا گیا ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی شرک سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس دعویٰ پر کوئی واضح دلیل نہیں ملی، بلکہ اس کے برعکس ایسی آیات ملی ہیں جو اس دعویٰ کی مخالفت کرتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 76۔ اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور اس کے چمکتے رہنے تک اس کی عبادت کی، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 77۔ یہ آیت واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ سچے رب کی تلاش میں تھے، اور آخر کار یہ بات ان پر ظاہر ہوئی کہ ستارے رب بننے کے لائق نہیں۔ اگر وہ اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا پھر جب رات نے اسے ڈھانپا اور اس نے اپنی قوم کو ستارے کی عبادت کرتے دیکھا تو کہا اے قوم یہ ہے تمہارا رب، یا اس طرح کا کچھ اور بیان ہوتا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر جب اس نے ان دونوں کو ایک صحیح بچہ عطا کیا تو ان دونوں نے اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 تا 190۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابلیس حوا کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو، تو انہوں نے ایسا کیا، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بعثت سے قبل آخرت، وحی، عقیدہ ولا اور برا سے واقفیت نہ تھی، حالانکہ یہ سب دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عقائد کو کیسے جان سکتے تھے حالانکہ آپ کی مشرکانہ ماحول میں پرورش ہوئی تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور سے واقف ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ اور کیوں فرماتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ؟ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7۔ یعنی اس نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اور اس نے آپ کو ہدایت یافتہ پایا تو مزید ہدایت دی۔ تو ان تمام دلائل کے بعد یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے قبل شرک سے محفوظ ہوتے ہیں قرآن کی مخالفت اور اس کی تکذیب نہیں کہلائے گی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے کفر و شرک سے معصوم ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کے بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے کفر سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن الانباری، الزجاج، ابن عطیہ، ابن الجوزی اور بغوی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصولی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی سے پہلے مومن ہوتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر آیات اشکلت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ امام احمد رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس مسئلے پر حدیث عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت سے اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گندے ہوئے تھے، اور میں تمہیں اس کی ابتدا بتاتا ہوں۔ میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میری والدہ نے میرا خواب دیکھا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17150، اور علامہ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا سے ہی توحید پر تھے۔ نیز امام صاحب نے ان لوگوں کا رد کیا جو اس سے متصادم موقف رکھتے ہیں، بلکہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش ہی سے نبی تھے، کیونکہ ان کی نبوت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جاری تھی، یعنی وہ اپنی مٹی میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے نبی تھے، اگرچہ دنیا میں ان کا ظہور بعد میں ہوا، اور یہ اس طرح ہے جیسے کسی کو مستقبل میں کسی منصب پر مقرر کیا جائے تو اس کا حکم اسی وقت نافذ ہو جاتا ہے، اگرچہ عملی اقدام کچھ وقت بعد ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ امام احمد سے پوچھا، جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، تو آپ کا کیا قول ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ غلط بات ہے، ایسے شخص کی بات کو سننے سے بچنا چاہیے اور اس کی مجلس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا، ہمارے محلے کا ناقد ابو العباس یہ بات کہتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے تباہ کرے، اگر وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے دین یعنی بت پرستی پر تھے تو پھر اس نے کیا باقی چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ میں نے عرض کیا، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اسی دین پر تھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا جان لو کہ وہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی تھی۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ لوگ کیسی باتیں گھڑتے ہیں، یہ علم کلام کے پیروکار ہیں، اور جو علم کلام سے محبت کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں، انہوں نے کچھ اور استدلال بھی پیش کیا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ پھر فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو انہوں نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کیا یہ ولادت کے وقت کا واقعہ نہیں؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی بتوں سے پاک صاف نہ تھے؟ کیا آپ بتوں پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے؟ پھر فرمایا، علم کلام سے بچو کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ امام ابو بکر عبدالعزیز بن جعفر نے اپنی کتاب السنہ میں بیان کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ انبیاء سابقین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بشارت اور آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والی نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے سے قبل ہی نبی تھے، اور یہی مفہوم حدیث ارباز بن ساریہ میں ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نبوت اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دنیا میں ظہور سے قبل اپنی نبوت اور عظمت کے ذکر کے 3 دلائل بیان فرمائے، اور یہی آپ کے اس فرمان کا مطلب ہے۔ وَسَأُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، میں تمہیں اس کی تفصیل بتلاتا ہوں۔ پہلی دلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی تیری فرما بردار امت بنا لے، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 تا 129۔ دوسری دلیل، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی بشارت، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول جن کا نام احمد ہے ان کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ پھر جناب مسیح علیہ السلام اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ترغیب بھی دیتے تھے اور فرماتے تھے وہ تلوار کے ساتھ مبعوث ہوں گے، لہٰذا یہ بات تمہیں ان کی پیروی سے نہ روکے۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد وہ آئے گا، وہ تم سے مطالبہ کر کے محبت حاصل نہیں کرے گا بلکہ تلوار نکالے گا اور تم چاروں ناچار اس کے تابع ہو جاؤ گے۔ تیسری دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا وہ خواب جو انہوں نے آپ کی ولادت سے پہلے دیکھا، جس میں انہوں نے ایک نور دیکھا جو ان کے جسم سے نکل کر شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مائیں ایسا رؤیا دیکھتی ہیں۔ اگر اس رؤیا سے مراد خواب ہے تو آمنہ بنت وہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل کے آغاز میں خواب دیکھا کہ انہیں بشارت دی گئی کہ ان کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے شام کے محلات روشن ہوں گے۔ اور طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ ابو مریم کندی سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کی ابتدا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے اسی طرح عہد لیا جس طرح اللہ نے دیگر انبیاء کرام سے لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمِنْكَ وَمِن نوح، اور اس نے آپ سے اور نوح سے عہد لیا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ پھر فرمایا اور مسیح ابن مریم کی بشارت، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے سے ایک چراغ نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر فرمایا اور اس کے پیچھے اور بھی باتیں ہیں، 2 یا 3 بار فرمایا۔ اگر اس رؤیا سے مراد آنکھوں سے مشاہدہ ہو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھلایا ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 60۔ یعنی وہ رؤیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھایا گیا تھا، تو ایک رؤیا آپ کی والدہ نے بھی آپ کی ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ اس کی تفصیل ابن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ آمنہ بنت وہب روایت کرتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امید سے ہوئیں تو میرے پاس آنے والا آیا اور کہا تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو، جب وہ پیدا ہو تو کہو میں اسے ہر حاسد کے شر سے واحد اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسا نور نکلے گا جو شام کی سرزمین پر بصرہ کے محلات کو روشن کرے گا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے، آسمانوں اور زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں بھی احمد ہے، آسمانوں اور زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لطائف المعارف صفحہ نمبر 163 تا 172۔ الصفارینی رحمہ اللہ لوامع الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 میں فرماتے ہیں تنبیہ، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر نہ تھے، بلکہ آپ مسلمان اور مومن پیدا ہوئے، جیسا کہ ابن عقیل وغیرہ نے کہا ہے۔ ابن عقیل نہایت المبتدئین میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے علاوہ کبھی بھی کسی اور دین پر نہ تھے، نہ ہی اپنی قوم کے دین پر، بلکہ وہ اللہ کے لکھے ہوئے اور ان کی شان کے مطابق مومن، صالح اور نبی پیدا ہوئے۔ دوم، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تعلق ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو پہلے کسی آسمانی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، نہ کوئی کتاب آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ کو بعثت سے قبل شریعت اسلامیہ کی تفصیلات کا علم تھا۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب سے ناواقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کتاب کو پڑھ کر علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی پڑھ کر اسے سمجھ سکتے تھے۔ ایمان سے عدم واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرعی ایمان کی حقیقت، اللہ کی صفات اور دین کی بنیادوں کی تفصیلات معلوم نہ تھی۔ اور کبھی ایمان کا اطلاق اسلام کے مترادف کے طور پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ یہاں وہ ایمان مراد ہے جس میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے،
جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان لانے والوں کا ایمان اور مزید بڑھ جائے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31۔ تو یہاں پر یزداد کا معنی ایمان کی حقیقت سے عدم شناسائی کے تناظر میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی شرعی احکامات کا علم نہیں تھا، تو ایمان سے عدم شناسائی بالکل اسی طرح تھی جیسے کتاب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شناسائی نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حقیقت کا ادراک نہیں تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی حقیقت کا ادراک نہیں تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے فرمایا ما کنت تدری، تو نہیں جانتا تھا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا ما کنت مؤمنا، تو مومن نہ تھا، کیونکہ ان ایمان اور ادراک دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ان دونوں احتمالات میں سے کوئی بھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر ایمان نہ رکھتے تھے، کیونکہ تمام انبیاء و رسول بعثت سے پہلے بھی شرک سے محفوظ ہوتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کے قائل اور بت پرستی کے منکر ہوتے تھے۔ ہاں، بعثت سے قبل وہ ایمان کی تفصیلات، شرائع اور احکامات سے واقف نہیں ہوتے، تاہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام زمانہ جاہلیت میں بھی جانتے تھے کہ بتوں کی عبادت باطل ہے، کیونکہ آپ کی قوم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی تھی اور آپ کے نزدیک ان کا الہ ہونا باطل تھا، اور یہی آپ کو خالص توحید کی طرف لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی سیرت میں اس کی خبر دی، جیسا کہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اور قاضی عیاض نے الشفاء میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں شعور میں آیا یعنی بالغ ہوا تو بت میرے لیے ناپسندیدہ بنا دیے گئے اور شاعری بھی ناپسندیدہ ہو گئی۔ میں نے جاہلیت کے کسی عمل کو اختیار کرنے کا ارادہ صرف 2 بار کیا، لیکن اللہ نے دونوں مرتبہ مجھے اس سے بچا لیا اور پھر میں نے کبھی ان کی طرف رجوع نہ کیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ قریش آپ سے توحید کے مسئلے میں شدید جھگڑتے تھے، مگر انہوں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ پہلے ان کی طرح بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التحریر والتنویر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 152۔ سوم، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تعلق ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے آپ کو بے راہ پایا تو ہدایت دی، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوت سے دور تھے اور شریعت کے احکام اور تفصیلات سے واقف نہ تھے، یا یہ کہ آپ وحی سے بے خبر تھے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 456 میں لکھتے ہیں، حسن، ضحاک اور ابن کیسان رحمہ اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی آپ نبوت کی نشانیوں اور شریعت کے احکام سے غافل تھے تو اللہ نے آپ کو ان کی طرف ہدایت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں سے تھے، سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ اور فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ضالن سے مراد کہ آپ مکہ کی وادیوں میں راستہ بھول گئے تھے تو اللہ نے آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا۔ ابو الضحیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں مکہ کی وادیوں میں گم ہو گئے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دیکھا جب وہ بکریاں چرا کر واپس آ رہا تھا تو وہ آپ کو عبد المطلب کے پاس واپس لے آیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ضالن پایا، یعنی آپ اپنی حقیقت سے ناواقف تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، تو اللہ نے آپ کو آپ کی حقیقت اور مقام سے روشناس کرایا۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 492 میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو وحی سے غافل پایا تو آپ کو اس ہدایت اور فرقان کی طرف رہنمائی دی اور آپ کو اس کے لیے امام بنا دیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ علامہ شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں ضلال کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں راستے سے بھٹک گیا، یعنی وہ ایسی راہ اختیار کر بیٹھا جو اسے مقصد تک نہ لے جا سکتی ہو، اس لیے کہ اس کے پاس صحیح راستے تک پہنچانے کے لیے مفید علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہ تھا۔ چہارم، فرمانے باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا،
پھر جب اللہ نے ان دونوں کو صالح اولاد عطا کی تو دونوں نے اللہ کی اس عنایت پر شریک بنا دیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 190۔ تو اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد میں سے مشرک لوگ مراد ہیں۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 میں اس آیت کی تفسیر کے لیے علماء کرام کے ہاں دو مشہور اقوال ہیں، اور قرآن کریم میں ان میں سے ایک موقف کی تائید موجود ہے۔ وہ دو اقوال یہ ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ زندہ نہ رہتے تھے۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا اگر تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھو گی تو وہ زندہ رہے گا۔ الحارث شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام عبد الحارث رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح و سالم بچہ عطا کیا، یعنی ایک زندہ انسان جو لڑکا تھا، تو جعلا لہ شرکا، دونوں نے اللہ کے ساتھ اس عنایت پر شریک بنا دیے، یعنی اس بچے کا نام شیطان کی طرف منسوب کر کے عبد الحارث رکھ دیا۔ اس مفہوم جیسی ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور معلول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو نیک اولاد دی، ان کی اولاد میں سے بہت سے لوگ بعد میں کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فعل ان کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ وہ ان کی نسل کا آغاز ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ یعنی یہ سب آدم علیہ السلام کی تخلیق و تصویر کے توسط سے ہے، اسی لیے اس کے بعد فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ دوسرا قول راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتعالى اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و برتر ہے، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 تا 191۔ یہ صاف اور صریح قرآنی نص ہے کہ جن لوگوں کا شرک یہاں بیان ہوا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے مشرکین ہیں۔ اسی تفسیر کو حسن بصری رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہی قول قرآن کے ظاہری سیاق کے زیادہ موافق ہے۔ چھٹی چیز، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی میں رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اپنی طرف سے بھلائی عطا کی تھی، اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مجسمے کیا ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 تا 52۔ جہاں تک سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق دو احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ گفتگو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے کی تھی۔ نمبر 2، یا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ ہجرت کر کے حران چلے گئے تھے جہاں لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں مقصد یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو مناظرہ کرتے ہوئے ان کی باطل عبادت کا رد کریں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو ثابت کریں۔ چنانچہ فوراً انہوں نے اعلان کیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ پھر جب ابراہیم نے سورج کو نکلتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو، میں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 78 تا 79۔ چنانچہ یہ کلمات کسی ایسے شخص کے نہیں ہو سکتے جو خود کسی شک یا تردد میں ہو یا غور و فکر کر رہا ہو، بلکہ یہ الفاظ ایسے شخص کے ہیں جو یقین کے ساتھ اپنی قوم پر حجت قائم کر رہا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مناظرانہ طرز عمل پر یہ تبصرہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر غور و فکر میں مبتلا نہ تھے بلکہ مناظرہ کر رہے تھے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ جب انہوں نے ستارہ، سورج اور چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات غار سے نکلتے ہی فوری طور پر دل سے یقین رکھتے ہوئے کہی تھی، حالانکہ یہ بات محض جھوٹا افسانہ اور من گڑت خیال ہے۔ عقل اور فطرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اتنی بڑی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ گفتگو کر سکے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ سورج یا ستارہ اس کا رب ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی سورج، چاند یا ستارے کو نہ دیکھ پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل خیال کو اپنے سچے کلام کے ذریعے جھٹلا دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اپنی طرف سے بھلائی عطا کی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے اللہ نے پہلے ہی رشد و ہدایت عطا فرمائی ہو، وہ اس درجہ کی نادانی کا مظاہرہ کرے کہ ستارے کو رب سمجھنے لگے۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو ڈانٹنے اور انہیں شرک پر متنبہ کرنے کے لیے فرمائی تھی، جیسے کہ انہوں نے بڑے بت کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کی تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان کی قوم صوابی تھی جو کہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ان تاروں کے نام اور شکلوں پر بت بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے لیے مخصوص ایام اور تہوار بھی مناتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے، ان کے نام پر نظریں مانی جاتی اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ وہ نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، عقل و تدبیر رکھتے ہیں اور ہر تارے کی محدود دائرے تک شریعت بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس خرافاتی عقیدے پر گرفت کی اور واضح فرمایا کہ ان سب کا الہ ہونا باطل ہے، لہذا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ شرک کریں۔ ہمارے اس موقف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس گفتگو پر ملامت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ابن حزم الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17۔ اسی طرح امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درست بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے تھے اور ان پر یہ واضح فرما رہے تھے کہ وہ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں یعنی اجرام فلکیہ اور بت، یہ سب باطل ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے مقام پر اپنے والد کے ساتھ بحث میں ان کی زمینی بتوں کی عبادت کی تردید فرمائی جو دراصل فرشتوں کی شکلوں پر بنائے گئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ قوم ابراہیم کے لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہوئے فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے رزق اور نصرت سمیت دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجرام فلکیہ کی عبادت سے روکا اور ان کی گمراہی واضح کی۔ یہ 7 متحرک سیارے تھے: چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری اور زحل۔ ان میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن سورج تھا، پھر چاند، پھر زہرہ۔ چنانچہ سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ کی نفی کی کہ وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک مقررہ راستے پر چلنے والا مجبور سیارہ ہے جو نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں، نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی تصرف کر سکتا ہے، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے اور اس میں عظیم حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غائب ہو جاتا ہے، پھر اگلی رات دوبارہ اسی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور ایسا تابع فرما سیارہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام چاند کی طرف منتقل ہوئے اور اس کے بارے میں بھی وہی باتیں بیان فرمائی جو زہرہ کے بارے میں فرمائی تھیں، پھر سورج کی طرف آئے اور اسی طرح اس کی الوہیت کی بھی نفی کی۔ جب ان تینوں بڑے اور روشن اجرام فلکیہ کی الوہیت باطل قرار دے دی گئی، حالانکہ دیکھنے والوں کی نظریں سب سے پہلے انہی پر پڑتی تھیں اور دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا
یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی میں ان کی عبادت اور ان سے تعلق رکھنے سے بری ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں تو مجھ پر ان کے ذریعے حملہ کرو اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، خالص اسی کی طرف جھکتے ہوئے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، تشکیل دیا، مسخر کیا اور ان کا نظام قائم کیا ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رب اور معبود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔ علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس کے بارے میں تینوں مواقع پر یہ احتمال موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے واقعی ایسا گمان کیا ہو جیسا کہ ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ربوبیت کے منکر تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنا اپنی قوم کے باطل عقیدے کی تردید کے لیے بطور مناظرہ تھا، یا یہ کہ انہوں نے استفہام انکاری کے ذریعے بات کی اور حمزہ استفہامیہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تو قرآن کریم نے پہلے احتمال کہ انہوں نے دل سے ایسا گمان کیا اس کو رد کر دیا ہے، اور دوسرے احتمال کہ وہ مناظرانہ انداز میں یہ بات کہہ رہے تھے اس کی تصدیق کی ہے۔ پہلے احتمال کی تردید یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا، لہٰذا یہ اس بات کی قطعی نفی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت شرک میں مبتلا ہوئے ہوں، اور اس بات کی تائید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور مناظرہ کرتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اس میں مختلف جملوں کو حرف فا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 کے بعد ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ یقین کی حالت میں اپنی قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس سے اس کی قوم نے بحث کی۔ اور اسی طرح وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف عطا کی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 تا 237۔ محترم سائل کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ حتمی حکم بیان کرنے میں جلد بازی اور بے احتیاطی سے گریز کریں، نیز ان معاملات میں رائے زنی سے باز رہیں جن کے سمجھنے اور تحقیق کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ چہ جائے کہ کسی معاملے میں اپنی رائے کو قطعی سمجھ کر اس پر اصرار کریں یا اپنے موقف کے مخالف اہل علم اور دیانت کی تنقیص کریں، بہتر یہ ہے کہ بے فائدہ امور میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی توجہ ان کاموں پر مرکوز رکھیں جو اسے اپنے رب کے قریب کریں، اس کے ایمان، فہم اور عمل صالح میں اضافہ کا باعث بنے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 317529۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔